میں ہمیشہ سے ہی بہتر تھی اور اکیلے رات 12 بجے کے بعد بھی گاڑی چلانے میں مجھے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی۔ پھر اس واقعے نے میری سوچ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ میری ایک دوست نے نیا گھر لینے کی خوشی میں پارٹی رکھی تھی۔ میں پارٹی کے بعد واپس اپنے گھر آ رہی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور سڑک بھی بالکل سنسان تھی۔ وہ ایریا میرے لیے نیا تھا اور راستے میں میں راستہ بھٹک گئی، تو میں نے گاڑی ایک سائڈ روکی اپنے فون پر ڈائریکشن چیک کرنے کے لیے۔ اچانک میری ونڈو پر کسی نے نوک کیا۔ پلیز میری مدد کریں۔ وہ عورت مجھ سے کہنے لگی کہ اس کی 3 مہینے کی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اگر اس کو ٹائم پر ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا تو وہ مر جائے گا۔ یہ سن کے میرا دل دہل گیا۔ مجھے دور سے اس عورت کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، ہم اسے فوراً ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ میں جلدی سے گاڑی سے اتر کے اس کے ساتھ چلنے لگی تاکہ اس کے بچے کو لے آئیں۔ پلیز جلدی چلیں میرے ساتھ۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھے تھے اس بچے کی رونے کی آواز بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جلدی چلیں، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اچانک چلتے چلتے میری ٹانگ ایک شاخ سے لگنے سے زخمی ہو گئی۔ میں کچھ دیر وہیں رک گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ زخم گہرا ہے یا نہیں۔ جب میں نے منہ اوپر اٹھایا تو وہ عورت وہاں نہیں تھی۔ ہیلو وہ مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بس صرف اس کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں کہیں قریب ہی ہیں۔ تو میں نے آس پاس انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، پر وہ مجھے کہیں نہیں ملے اور ان کی جگہ مجھے کچھ اور مل گیا۔ جھاڑیوں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ملا جس میں سے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے اس عورت کے قدموں کی چاپ مجھے صاف اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے میں جتنا تیز بھاگ سکتی تھی میں بھاگی۔ میں گاڑی ان لاک چھوڑ کر آئی تھی، اس لیے میں تیزی سے گاڑی میں بیٹھی اور فوراً گاڑی کے دروازے لاک کیے، پر مجھے اپنی گاڑی کی چابی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل بند ہو رہا تھا کہ کہیں میں اپنی چابی
بھاگتے ہوئے جھاڑیوں میں تو نہیں گرا دیا؟ اچانک گاڑی کی کھڑکی پر نوک کیا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کی چابی نہیں مل رہی؟ چلو میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور پولیس کو کال کر کے سب بتایا اور ان سے کہا کہ وہ جلد سے جلد پہنچیں، میری جان خطرے میں ہے۔ میں بے صبری سے پولیس والوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کہیں اس عورت کو میری گاڑی کی چابی نہ مل جائے۔ اور تم مجھے دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی جب میں نے اس پاگل عورت کو اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں میری گاڑی کی چابیاں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں تیز دھار چھرا تھا۔ مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ پولیس والوں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ پاگل عورت کہیں نہ ملی۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ میں حیران تھی وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس رات پولیس والوں کی گاڑی نے مجھے میرے گھر تک صحیح سلامت پہنچایا۔ اس واقعے سے میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ کبھی اندھا دھند کبھی غیر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کون ہو اور ہم سے کیا چاہتا ہو۔